الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قال فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پروردگار نے بکلمات کئی باتوں میں فاتمہن
پس پوری کی انہوں نے وہ ساری باتیں. قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا پروردگار عالم نے بے شک میں تجھے بنا دوں گا لوگوں کے لیے امام. قال ومن ذریتی، عرض کیا ہے میرے پروردگار میری اولاد میں سے بھی. قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا بے شک نہیں پہنچتا میرا یہ وعدہ ظالموں کو. آمنت باللہ و بآیاتی، میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، آج دس ذی الحجہ کو مسلمان پوری دنیا کے اندر عید الاضحیٰ اور عید قربان منا رہے ہیں. اور آج کے اس دن میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس عظیم الشان اور فقید المثال قربانی کی یاد پوری دنیا کے اندر مسلمان تازہ کرتے ہیں. جو ہی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے، پورے عالم اسلام کے اندر جہاں جہاں بھی دنیا میں مسلمان آباد ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عظیم الشان قربانی کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنے ایمان کو جلا اور تازگی بخشی جاتی ہے. اہل ایمان اپنا ایمان بڑھاتے ہیں. اللہ کے اس جلیل القدر پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بڑے سخت اور بڑے کھٹن امتحانات سے، آزمائشوں سے گزرنا پڑا. سخت ترین امتحانات اللہ رب العزت نے اپنے اس بندے سے لیے، اور اس جلیل القدر پیغمبر نے اس صبر اور استقامت کے پہاڑ نے اللہ کی رضا کے لیے جو جو قربانیاں دی، اللہ نے ان ساری قربانیوں کو قرآن کریم کے اندر ابد الآباد تک محفوظ فرما لیا. شفیع المذنبین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جد امجد کا تذکرہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کے اندر فرمایا. اللہ رب العزت نے اپنے اس بندے سے جو امتحانات لیے خود اس کا ذکر فرمایا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، کہ ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو آزمایا، ان سے امتحانات لیے، ان کے اوپر آزمائشیں ڈالی. فَأَتَمَّهُنْ، اور یہ سارے امتحانوں میں پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئے اور اعلیٰ پوزیشن حاصل کی. ان کے اوپر کیا امتحانات اور آزمائشیں ڈالی گئیں، چند نمونے اس وقت آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. اللہ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس ماحول میں پیدا کیا
پورا خاندان، پوری برادری، پوری قوم، حتیٰ کہ پوری مملکت بت پرستی کے اندر، شرک کے اندر مبتلا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد خود بت بنا بنا کر کے فروخت کر رہا ہے، صرف بت پرست نہیں، بت گر بھی ہے۔ ان سب کی عقیدے کے برخلاف اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو دین حنیف عطا فرمایا اور ڈیوٹی لگا دی کہ ابراہیم ان سارے لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف، اس کی وحدانیت کی طرف، اس کی توحید کی طرف دعوت دیجیے اور شرک اور بت پرستی سے باہر نکالی۔ ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور پوری استقامت کے ساتھ، پوری جوان مردی کے ساتھ اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف پکارتے ہیں۔ باپ سے مباحثہ کیا جاتا ہے، مجادلہ کیا جاتا ہے، قوم سے مباحثہ مجادلہ کیا جاتا ہے۔ بادشاہ وقت جو اپنے آپ کو رب کہتا ہے اس سے مجادلہ فرماتے ہیں۔ اللہ نے ساری چیزوں کو قرآن کے اندر ذکر فرما دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، میرے محبوب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، جب باپ کو انہیں توحید کی طرف پکارا اور فرمایا کہ یا ابتی، اے میرے ابا جان، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ، آپ ایسے بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور نہ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کوئی کام آ سکتے ہیں۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے ابا جان اس بت پرستی کو چھوڑ دیجئے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے، عذاب آ جائے اور آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے ابا جان شیطان کی پرستش مت کیجئے، شیطان تو الرحمن کا نافرمان ہے۔ سمجھا رہے، باپ کی سمجھ میں بات نہیں آتی، کہنے لگتا ہے اراغب انت عن آلہتی، اے ابراہیم لگتا ہے کہ تو ہمارے معبودوں سے بیزار ہو چکا ہے۔ لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، دیکھ اپنی ان باتوں سے اگر تو باز نہ آیا تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کر کے تمہارا برا حال کر دوں گا۔ وہجرنی ملیا، مجھے اکیلا چھوڑ دو اور میرے ساتھ ایسی باتیں مت کرو۔ فَمَا سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا، ابا جان سلام ہو، ٹھیک ہے میں پھر بھی کوشش کرتا رہوں گا اور اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کا سوال بھی کروں گا۔ باپ کو سمجھا رہے ہیں، قوم کو سمجھا رہے ہیں۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، باپ سے کہا، قوم سے کہا، یہ کیا بت ہیں جن کو تم لے کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، کہنے لگے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو انہی کی پوجا کرتے ہوئے پایا۔ شروع سے مشرکین کی جو دلیل ہے وہ یہ کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے، ہم نے اپنے باپ دادا کو یوں ہی کرتے دیکھا ہے اور ہم بھی ویسا کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا کہ دیکھو یہ مورتیاں، یہ بے جان بت تمہارے کسی بھی کام نہیں آ سکتے، اور تم اور تمہارے آباء و اجداد جس چیز کی پوجا کر رہے ہو یہ تو ضلالت ہے اور گمراہی۔ ان بتوں کی پوجا سے باز آ جاؤ، لیکن نہیں مانے اور کہنے لگے اے ابراہیم
کیا تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر کے آئے ہو یا ہمارے ساتھ یوں ہی دل لگی کر رہے؟ فرمایا کہ نہیں، میں دل لگی نہیں کر رہا، میں تو تمہیں اللہ کی وحدانیت کی طرف پکار رہا ہوں، اور تم دیکھو گے کہ میں تمہارے ان بتوں کے خلاف عملی جہاد کروں گا اور عملی قدم اٹھاؤں گا، اور یہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے عملی جہاد کیا، اور جو ان کا سب سے بڑا بت خانہ تھا وہاں پہ داخل ہوئے، دیکھا کہ بتوں کے سامنے طرح طرح کی غذائیں، طرح طرح کی میوہ جات اور مٹھائیاں اور عمدہ قسم کے کھانے پڑے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اتمام حجت کے لیے بطور تمسخر کے کہا، الا تاکلون، ارے یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے پڑی ہیں، کھاتے کیوں نہیں؟ ما لکم لا تنطقون، ارے بولتے کیوں نہیں ہو؟ میری بات کا جواب دو۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑا اٹھا کر کے فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، سارے بتوں کو پاش پاش کر دیا، ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ لوگ واپس آئے اپنے میلے سے، بت خانے میں گئے، دیکھا کہ ان کے بت ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں۔ کہا کس کی حرکت ہو سکتی ہے؟ کسی نے کہا کہ ایک نوجوان ہے، یقال لہ ابراہیم، جسے لوگ ابراہیم کہتے ہیں، یہ اس کی حرکت ہو سکتی۔ نمرود نے حکم دیا کہ گرفتار کر کے لے آؤ، گرفتار کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے سوال ہوا، اے ابراہیم، ہمارے ان بتوں کا، ہمارے ان خداؤں کا یہ حال کس نے بنایا؟ جواب دیا، بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، تمہارے ان بتوں کا یہ حال جس نے بھی بنایا، تمہارا یہ بڑا خدا موجود ہے، کلہاڑا اس کے کندھے پر ہے، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں، اگر یہ کچھ بتا سکتے ہیں تو یہ بتائے کہ تمہارے ان خداؤں کا یہ حال، یہ درگت کس نے بنائی؟ شرمندہ ہوئے، سر ندامت سے جھک گیا، کہنے لگے ابراہیم تم جانتے ہو یہ بول تو نہیں سکتے۔ اب اللہ کے پیغمبر کو موقع مل گیا، فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، ارے تف ہے تمہارے اوپر اور ان خداؤں کے اوپر بھی جن کی تم پوجا کرتے ہو، جب تم یہ سمجھتے ہو، یہ دیکھتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے اور یہ خود اپنا دفاع نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو نفع نقصان سے نہیں بچا سکتے، تو تمہیں کس طرح سے بچائیں گے؟ تمہاری عقلوں کے اوپر بڑا ہی افسوس ہے، بڑی تف۔ اللہ کے پیغمبر نے، ایک اکیلے پیغمبر ہیں، ایک اکیلی جان ہے اور مقابلے میں پوری حکومت ہے، لیکن اللہ کا یہ جلیل القدر پیغمبر اللہ کے لیے ہر ایک قربانی اٹھانے کے لیے تیار ہے اور پوری مملکت کے ساتھ ٹکر لے رہا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ابراہیم کو جلا ڈالو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اس قربانی سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے اور یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے، اللہ دیکھتے ہیں کہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، انہوں نے اس امتحان کی کامیابی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا، حکم آ جاتا ہے یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈک اور سلامتی والی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ روایات میں آتا ہے ساری دنیا کی آگ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کئی امتحانات اور ہیں، بعض نے 30-40 باتوں کا ذکر کیا، اللہ نے فرمایا فاتمہن، ساری باتیں ابراہیم نے پوری کر دی۔ آج عید الاضحیٰ کے اندر، عید قربان کے موقع پر ابراہیم علیہ السلام کی اس واقعے کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ فرمایا جس طرح ایک ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کے لیے دشمنان اسلام سے ٹکر لی اور ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، اور نتیجے کے طور پر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب کر کے دکھلایا۔ آج بھی اگر مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی اس طریقے کو اپناتے ہوئے
اپنی جان اور مال سے، اپنے ظاہر اور باطن سے ہر طرح اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی مدد مسلمانوں کے ساتھ نہ ہو۔ اگر مسلمان صحیح معنی میں مسلمان بن جائے تو فرمایا کہ یہ دنیا میں 3 ارب نہ ہو، 3 کروڑ بھی ہو تو یہ 7 ارب کے اوپر غالب آئے گا۔ جس میدان کے اندر یہ قدم اٹھائے گا اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد اس کے پیچھے کھڑی ہوگی، اور اس کی نصرت، اس کی مدد کے لیے آسمان اور زمین سے اللہ کی فوجیں آئیں گی، جس طرح بدر کے اندر آئی۔ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اللہ نے بدر کے اندر تمہاری مدد کی جبکہ تم کمزور تھے۔ اللہ نے احد کے اندر تمہاری مدد کی۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ کہ میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں ایمان والوں کی مدد کروں گا۔ لیکن کامیابی کا راز کیا ہے؟ فتح کا راز کیا ہے؟ وحدت ہے، اجتماعیت ہے۔ اگر مسلمان وحدت کے اوپر آ جائیں، سارے کے سارے مسلمان سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں، ان کے اندر انتشار نہ ہو، ان کے اندر افتراق نہ ہو، یہ ٹوٹ پھوٹ کے شکار نہ ہو، اور وحدت ان کے اندر آ جائے تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ کامیاب نہ ہو۔ مٹھی بھر مسلمان تھے جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر اسلام کا پرچم بلند کیا، اور اس وقت کی سپر طاقتیں پاش پاش ہوئی، اور وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ کیا وجہ تھی؟ ان کے اندر وحدت تھی، ان کے اندر اتفاق تھا، ان کے اندر اتحاد تھا۔ اور اسلام نے تو اپنے تابع داروں کو، اپنے پیروکاروں کو اسی چیز کی دعوت دی ہے کہ تمہارے اندر وحدت پیدا ہو جائے۔ اور وحدت کا معیار کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا مسلمان جو ہے اس کے اندر کوئی رنگ، نسل، وطنیت، لسانیت، کسی چیز کا کوئی امر و دخل نہیں۔ مسلمان چاہے جرمنی کا رہنے والا ہے، چاہے وہ امریکہ کا رہنے والا ہے، چاہے یورپ کا رہنے والا ہے، چاہے وہ انڈونیشیا کا رہنے والا ہے، افریقہ کا رہنے والا ہے، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہے، عربی ہے، عجمی ہے، فرمایا ان سب کا خدا ایک ہے، اور ان سب کا رسول ایک، اور ان سب کا مرکز ایک ہے، اور ان سب کا دستور ایک ہے جو کہ قرآن کریم ہے۔ آج ہی کا دن حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو وحدت اور اجتماعیت کی دعوت دی۔ فرمایا ایھا الناس، او لوگو غور سے سنو، ان الہکم واحد، ان ربکم واحد، وان اباکم واحد، کلکم بنو آدم و آدم من تراب۔ اے لوگو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا الہ ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، کلکم لآدم، تم سب کے سب آدم کے اولاد ہو، وآدم من تراب، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ تمہارے اندر یہ رنگ اور یہ نسل اور یہ وطنیت، اس چیز کا کوئی عمل دخل نہیں، کسی کو کسی کے اوپر فوقیت حاصل نہیں۔ الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی الاحمر ولا لاحمر علی الاسود الا بالتقوى ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم الا هل بلغت الا هل بلغت فلیبلغ الشاہد الغائب۔ فرمایا سن لو، تم میں سے کسی عربی کو کسی عجمی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں، حالانکہ خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں اور عرب کے ایک اعلیٰ ترین خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں، لیکن فرما رہے ہیں کہ سن لو، کسی عربی کو کسی عجمی کے اوپر فضیلت حاصل نہیں، اور نہ کسی عجمی کو عربی کے اوپر، ولا الاحمر علی الاسود، کسی سرخ کو کالے کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور نہ کسی کالے کو سرخ کے اوپر کوئی فضیلت حاصل ہے۔ اگر اللہ کے ہاں کوئی عزت والا ہے تو وہ انسان ہے کہ جس کے اندر تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور شرافت والا، عزت والا وہ انسان ہے جو تقوی میں تم میں سب سے بڑا ہے، سب سے آگے۔ الا هل بلغت، اے لوگو کیا میں نے اللہ کا یہ بات، اللہ کا یہ پیغام تم تک پہنچا دیا؟ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ میری اس بات کو جو اس وقت حاضرین ہیں غائبین تک پہنچا دیں۔ 1,24,000 کا مجمع، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما رہے اس مجمع کے اندر کہ لوگوں غور سے سنو، شاید کہ میں دوبارہ اس میدان عرفات کے اندر اس سال کے بعد تم سے کبھی نہ مل سکوں، اس لیے آج میں جو باتیں تم سے کہہ رہا ہوں یہ تمہارے لیے حیات بخش ہیں، یہ تمہیں زندگی دینے والی ہیں۔ الا لا تظلموا، الا لا تظلموا، الا لا تظلموا، خبردار کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے، کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے، کوئی کسی کا حق نہ مارے۔ الا کل مسلم اخو المسلم، سن لو ہر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور کسی مسلمان کے لیے سزاوار نہیں، جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے مال کے اوپر ہاتھ ڈالے، اپنے بھائی کے مال کو اپنے لیے حلال سمجھے جب تک کہ اس کا بھائی اس کے لیے اس کو حلال نہ کر۔ آج کتنے افسوس کا مقام ہے، اللہ کے رسول نے وحدت کی تعلیم دی ہمیں، اللہ نے عرش عظیم سے کفار کے بارے میں قرآن اتار دیا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، اے مسلمانوں یہ کافر تمہارے سامنے متحد ہیں، تم انہیں متحد سمجھتے ہو، لیکن تحسبهم جميعا، تم تو متحد سمجھتے ہو، وقلوبهم شتى، ان کے دل بکھرے ہوئے۔ اس وقت مسلمان تھوڑے سے تھے لیکن وحدت تھی، اجتماعیت تھی، اس لیے دنیا پہ بھاری تھی۔ لیکن آج افسوس، صد افسوس کہ معاملہ بالکل الٹ ہو گیا ہے، برعکس ہو گیا۔ آج مسلمان جو ہے انتشار کا اور افتراق کا شکار ہے، اور اغیار کے ہاتھوں میں، دشمنان اسلام کے ہاتھوں کے اندر کھیل رہے ہیں۔ کہیں پہ جمہوریت کے نام پر کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور کہیں پر دہشت گردی کے نام پر کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور مسلمان ہیں کہ دشمنوں کے جال کے اندر اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے اور اپنی حماقتوں کی وجہ سے اور اپنی حوث پرستیوں کی وجہ سے، مفاد پرستیوں کی وجہ سے پوری طرح سے جکڑے ہوئے ہیں اور مصائب کے اندر پھنسے ہوئے۔ آج مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، جگہ جگہ مسلمان مملکتوں کے اندر آج سے پھر میر جعفر اور میر صادق تلاش کیے جا رہے ہیں، اور ڈالر دے کر کے اور اسلحہ دے کر کے دوسرے مسلمان کا گلا کٹوایا جا رہا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ دیکھو، الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمۃ یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، دیکھو تمہارے مال، تمہاری جانیں، تمہاری عزت، تمہارے آبرو اسی طرح محترم ہیں اور مقدس ہیں جس طرح کہ آج کا یہ دن محترم اور مقدس ہے۔ یہ دن حرمت والا ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ شہر حرمت والا ہے۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کا خون نہ بہائے۔ فرمایا میں اس بات سے بالکل مایوس نہیں ہوں کہ تم دوبارہ بت پرستی کے اندر چلے جاؤ گے اور بتوں کی پوجا کرنے لگو گے۔ اللہ نے تمہیں اسلام دیا ہے، اللہ نے توحید کی نعمت سے تمہیں نوازا ہے، تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر چکے ہو، اسلام جیسی نعمت اللہ نے تمہیں عطا فرما دی ہے، اس لیے مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ تم دوبارہ بت پرستی کے اندر اور شرک کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ اگر مجھے خوف ہے تو اس بات کا خوف ہے کہ تمہاری تلواریں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نکل جائیں گی اور تم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو گے۔ فرمایا کہ دیکھو خبردار، میرے بعد لا ترجعن بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، کافر نہ ہو جانا، اور ایک روایت میں لا ترجعن بعدی ضلالا، گمراہ نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو۔ آج مسلمان جو ہے دوسرے مسلمان کی گردن کاٹ رہا ہے، مسلمان دوسرے مسلمان پہ گولی چلا رہا ہے، مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر بمباری کر رہا ہے، مسلمان دوسرے مسلمان کو
بموں سے اڑا رہا ہے، مسلمان دوسرے مسلمان کا مسئلہ بنا رہا ہے، اس کے اعضاء کاٹ رہا ہے. حالانکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میدان جہاد کے اندر بھی اس کی اجازت نہیں دی کہ تمہارے مقابلے میں کفار ہوں، خبردار کسی کافر اپنے دشمن کی عورتوں کے اوپر ہاتھ مت اٹھانا، دشمنوں کے بوڑھوں کے اوپر، معذوروں کے اوپر ہاتھ مت اٹھانا، دشمنوں کے بچوں کو قتل مت کرنا. اگر تمہارے مقابلے میں عین میدان کے اندر کوئی نوجوان آتا ہے مقابلے کے لیے، تم اسے قتل کرو تو خبردار اس کا مسئلہ نہ بنانا، اس کے ہاتھ پاؤں مت کاٹنا، اس کی ناک کان مت کاٹنا، اس کی شکل مت بگاڑنا. لیکن آج مسلمان جو ہے مسلمان کو مار رہا ہے، بوریوں کے اندر اس کے اعضاء کو کاٹ کاٹ کر کے بن کر کے پھینکا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کے اندر پھر انتشار ہے، اور پھر وہ رنگ اور نسل کی اور زبان کی نعرے بلند کیے جا رہے ہیں، جن کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جاہلیت کے سارے نعرے اللہ نے میرے قدموں کے نیچے رون دیے ہیں، اور جاہلیت کے سارے عہدے اللہ نے میرے قدموں کے نیچے پامال کر دیے. آج پھر کہیں پر پٹھان کا نام، کہیں پر بلوچی ہے، کہیں پر سندھی ہے، کہیں اردو بولنے والا، کہیں پنجابی بولنے والا، کہیں عربی ہے، کہیں عجمی ہے، کہیں کون ہے، کہیں کون. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن ہی مسلمانوں کو وحدت کا سبق دیا تھا، لیکن افسوس کہ مسلمان منتشر ہو گئے. تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی ان عظیم الشان قربانیوں کو جب مسلمان یاد کر رہے ہیں اور آج کے دن عید الاضحیٰ منا رہے ہیں، عید قربان منا رہے ہیں، تو ضرور اس بات کی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث اور آپ کے وہ ارشادات جو آج مسلمانوں نے اپنے پس پش ڈالے ہوئے ہیں، ان کو سامنے لائیں اور اغیار اور دشمنوں کی فریب کاریوں کا اور ان کی شکار نہ بنے، ان کے جال کے اندر اپنے آپ کو نہ پھنسائیں، اور پھر دوبارہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کی طرف لوٹ جائیں کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ آج کے دن میں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری ہے میری سنت. جو اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کے رسول کی سنت کی طرف لوٹے گا، اللہ کے احکامات اور نبی کے طریقے کے اوپر آئے گا، تو پھر کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ کی مدد نہ آئے، اللہ کی نصرت نہ آئے. لیکن وما ظلمهم اللہ ولکن کانوا انفسهم یظلمون، آج مسلمانوں کا جو یہ حال ہے، فرمایا اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، یہ مسلمانوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى الوانکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. آج ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، اور اللہ صرف نام کو نہیں دیکھتے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتے، تمہاری رنگتوں کو نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تو تمہارے دلوں کی طرف دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کی طرف دیکھتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے بے شمار قربانیاں دی، اللہ نے ان کی ساری قربانیوں کو زندہ رکھا، اور آج مسلمان پوری دنیا کے اندر جو قربانیاں کرتے ہیں یا حج اور عمرے کرتے ہیں اور اس کے اندر جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری یادیں ہیں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اماں ہاجرہ کی، کہ جو اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے جتنے بھی اعمال کیے، اللہ نے قیامت تک ان کو باقی رکھا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. آج بھی اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور دشمن کے مقابلے میں تمہیں ثابت قدم رکھے گا. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. نیت سماعت کرنے سے پہلے ایک اعلان سماعت فرما لیں. جس طرح آپ حضرات جانتے ہیں کہ الحمدللہ اس مسجد کی تعمیر کا کام جو ہے وہ شروع ہے. پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے جو جمعہ میں آتے ہیں یہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ 7 والے ہال کو ڈبل کیا جا رہا ہے، اور اب کونسل کی طرف سے پلان کی منظوری بھی ہو گئی ہے. نقشہ باہر اور سامنے دیوار کے اوپر چسپاں ہے، دیکھا جا سکتا ہے. آپ حضرات کی تعاون سے اس وقت تک تقریباً 18,000 پاؤنڈ جو ہے وہ جمع ہو چکے ہیں. 45,000 پاؤنڈ کی ضرورت ہے، جس میں سے 18,000 جمع ہو چکے، اور باقی تقریباً 26-27,000 پاؤنڈ جو ہیں وہ مزید درکار ہیں. آئندہ ہفتے سے انشاءاللہ کام شروع ہو جائے گا. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی ان قربانی کے یاد میں آج جو ہے
اللہ کے اس گھر کے ساتھ بڑھ چڑھ کر کے تعاون کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور جس ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی، بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہوئے، ظاہر ہے وہ اپنی قربانی سے ڈائریکٹ کب کر سکتے تھے، اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کے لیے پیش کر دیا، تو مال کی بات آتی تو کہاں ڈائریکٹ کرتے۔ ہم ملت ابراہیمی کے نام لیوا ہیں، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل، فرمایا کہ تم ملت ابراہیمی پر ہو، اور ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام پہلے ہی سے مسلمان رکھا ہے، تو اس لیے ملت ابراہیمی کے دعوے دار ہونے کی بنا پر ہر طرح کی قربانی، جان مال عزت آبرو کی جب دینے کا موقع آئے تو دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے اس گھر کے ساتھ اس وقت بھی اور آئندہ بھی بڑھ چڑھ کر کے عمل کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ مساجد کی آبادی صرف تعمیر کے ساتھ نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بڑی بڑی مسجدیں ہوں گی، بڑے بڑے مینار ہوں گے، اور بڑی خوبصورت ہوں گی، ہر طرح کی سجاوٹ موجود ہوگی، ہر طرح کی راحت کے سامان موجود ہوں گے، لیکن خراب ہوں گی، ویران ہوں گی۔ مساجد کی آبادی نمازیوں کے ساتھ ہے، عبادت کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، جہاں پر بھی مساجد کا ذکر ہے اللہ نے وہاں پر اقام الصلاۃ اور ایتاء الزکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، اللہ کی مسجدیں، اللہ کے گھر وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وآتى الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں۔ تو مساجد کی آبادی بلڈنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عبادت سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ نہ ہو کہ مسجد تو ہم بنا لیں اور مسجدیں جو ہیں وہ ویران پڑی رہیں، اس کے اندر عبادت کرنے والا کوئی نہ ہو۔ تو اس لیے اس بات کا اہتمام کریں کہ 5 وقتہ نماز جو ہے وہ مساجد کے اندر آ کر کے باجماعت ادا کریں، اور نماز کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے اپنی ان مساجد کو آباد رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت سماعت فرما لیں۔ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ بمائے 6 تکبیرات زوائدہ واجبہ کے پڑھتا ہوں میں خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام صاحب کے منہ میں طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد ثنا سبحانک اللہم پڑھیں گے ولا الہ غیرک تک، پھر اس کے بعد 3 تکبیرات کہی جائیں گی۔ پہلی تکبیر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں، دوسری تکبیر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں، اور تیسری تکبیر کہنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں۔ پہلی رکعت پوری کی جائے گی، اس کے بعد دوسری رکعت ہوگی۔ دوسری رکعت میں قرات کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیرات زوائدہ کہی جائیں گی۔ پہلی تکبیر، دوسری تکبیر، تیسری تکبیر کے کہنے کے بعد ہاتھوں کو چھوڑ دیں، اور چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے رکوع کے اندر چلے جائیں۔ اس طریقے سے یہ 2 رکعت نماز جو ہے مکمل کی جائیں گی۔ اگر عید کی نماز کے اندر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے سجدہ سہوا نہیں ہے۔ عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوگا، اور اس خطبہ کا سننا جو ہے یہ بھی ضروری ہے۔ صف درست فرما لیں۔ عید کی نماز سے پہلے مسجد کے اندر جو ہے عید کے دن نوافل نہیں ہوتے، بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تو وہ آ کر کے نفل جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ عید کے دن جو ہے عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نہیں ہوتا، اور اس طرح جو ہے عید کی نماز سے پہلے اذان بھی نہیں، اقامت بھی نہیں۔ صف درست فرما رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا
حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عيد جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وعلم التوحيد وأمر بالإسلام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى دار السلام، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بإقامة الأحكام وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله، فيا لهم من كرام، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، فاعلموا أيها المسلمون أن يومكم هذا يوم عيد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النهر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض، فتيبوا بها نفسا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قال: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة لأن يزخي فلم يزخي فلا يحضر مسلانا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: الأضاحي يومان بعد يوم الأضحى. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا أعيادكم بالتكبير. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يزخي فلا يأخذ من شعره ولا من أسفاره. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجزع يوفي مما يوفي منه السني. وذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين مرجوئين، فلما وجههما قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم منك ولك عن محمد وأمته. بسم الله، الله أكبر، ثم ذبح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وألا نزحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا حرقاء. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم.
كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل إمامنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب والعدل بالكتاب إمامنا بالحق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء وناشر القرآن الشهيد المظلوم حين تلاوة الفرقان إمامنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء وناشر العلم والهدى أسد الله الغالب إمامنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى السيدين السندين السعيدين الشهيدين سيدنا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله